جب علامہ شہید سے پہلے خطاب کیا کرتے تھے، یزدانی شہید تڑپ جایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ او ظالموں، تم کبھی آقا کے خاکے بناتے ہو، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہو۔ سنو، علامہ شہید کے روحانی بیٹے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، کتاب و سنت کے دائی زندہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سن لو، جو انگلی اسلام قرآن سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے ان قدموں کو توڑ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ بچھیڑیا جنا ٹھیک ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ حاکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کا اکیلا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، لاجپال، بندہ پرور، غریب نواز۔ ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی، ساری کائنات مل کے ایک پتا نہیں بنا سکتی، ساری کائنات مل کے کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں بنا سکتی۔ کھانا کھا رہے ہوں، بس ٹھیک ہے، کھانا کھا رہے ہوں، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، واپس نہیں لے سکتے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں کائنات کے سردار، تھوڑی جی آواز کھولے آج، کائنات کے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے رسول نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ یہ کافر آئے روز کبھی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے، کبھی امام کائنات کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے میرا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ سی ڈی والے بھائی بھی نوٹ کر لیں، ماشاءاللہ عبداللہ یاسین، محمود بھائی یہ علماء کی تقریریں ریکارڈ کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، اللہ ان بھائیوں کے خدمات قبول کر کے ان کو معاف کر دے۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ میرا ہے عنوان۔ حضرات، آج فیصل آباد کی اس مسجد میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے رسولوں سے لیا۔ کہو گے خطبات اور نبوت کی بات کرتے ہیں، آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا دنیا میں خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر میں قرآن مجید کا پھر فیصل آباد کے اس خطبہ جمعہ میں سہارا لینے لگا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ میرا لاڈلا ہے جس کی شان کو رب نے تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا، اور یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے 28ویں پارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی توحید بیان کی، پھر آقا کی نبوت کی بشارت۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب ہوں، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ پھر تورات کے اندر ہادی برحق کی شان کیسے لکھی تھی، صحیح بخاری کا وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہو، تاکہ قرآن سن کے، مدینے والے کا فرمان سن کے تواڈے سینے ٹھنڈ پہ جے، تواڈے منہ کھنڈ پہ جے۔ اللہ اللہ حفظا للأمیین، آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے اللہ نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا۔ طائف میں جنہوں نے پتھر برسائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا شان نہیں جانتے۔ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے کھڑے تھے، سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے حالت نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی دی، سامنے قوم تھے جنہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے آل یاسر پہ تشدد کیا تھا، سامنے قوم تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ آج بیت اللہ کے دروازے میں کھڑا ہو کے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آمنہ کے لال نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ پھر دنیا میں کب آئے؟ جب کفر تھا، جب شرک تھا، جب بتوں کی پوجا تھی، جب لوگ شراب پی رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے۔ میرے رب نے نبوت کا تاج آقا کے سر مبارک پہ سجایا، داعیے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ نے اسے نبیوں کے سردار اور قائد محمد پاک پہ نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اسے تو فرشتوں کے سردار لے کے آئے۔ آیا کہاں پہ؟ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا۔ محمد فرق بین الناس، محمد قرآن لے کے کھڑے ہوئے، حق اور باطل میں، شرک اور توحید میں، کھرے اور کھوٹے میں، حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے حبیب نے
قرآن سنایا، کافر مسلم بنے، ظالم رحم دل بنے، عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بنے، شراب پینے والے شرابیوں کو کوڑا مارنے والے بنے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ یہ شان اللہ نے آقا کو دی، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پھر دنیا میں کے اندر آئے، پہلے بھی نبی آئے، پہلے بھی رسول آئے، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال آئے، تو ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 کے لیے نہیں آئے، 1 صدی کے لیے نہیں آئے، نصف صدی کے لیے نہیں آئے، مشرق کے لیے نہیں آئے، صرف مغرب کے لیے نہیں آئے، شمال کے لیے نہیں آئے، جنوب کے لیے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جميعا، دنیا والوں سن لو، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی مصطفائی چلے گی۔ اچھی سبحان اللہ کو، اتنی شان سبحان اللہ کی گونج، آقا کا نام آئے تو درودی چھل۔ ہاں شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ مالک نے اعلان کر دیا ورفعنا لک ذکرک، تیرے تو ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب تیرا ذکر خلیل اللہ کی دعاؤں میں بھی ہوگا، تیرا ذکر آمنہ کے خواب میں بھی ہوگا، تیرا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں بھی ہوگا، تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، تیرا ذکر انجیل میں بھی ہوگا، تیرا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہوگا، تیرا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا، قرآن کے 30 پاروں میں بھی ہوگا۔ کافر تجھے صادق و امین کہیں گے، تجھے یہ لقب دنیا میں ملے گا۔ ابو سفیان سے کسی نے حالت کفر میں پوچھا آمنہ کے لال کیسے ہیں، کہا جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی دعوت سے اختلاف ہے، ذات سے اختلاف نہیں، وہ تو صادق و امین ہے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آمنہ کے لال کے چہرے کرو آسمان کی جانب کرتے ہیں۔ کائنات کا رب اپنے لاڈلے کا چہرہ دیکھ کے آسمان سے بارش برسا دیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودی کی پہلی نظر پڑی، مصطفیٰ کو دیکھ کے بول اٹھا لیس بوجہ کذاب، اور مدینے کے بسنے والوں ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے سینے کی بات آئی، علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے پیغام کی بات آئی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا مکہ کی گلیوں میں چلے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا غار ثور میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا غار ہرا میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے تہجد پڑھی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے اشراق پڑھی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے تلاوت کی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا نے سخاوت کی، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا چلے، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا لیٹے، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا بدر میں جائیں، تذکرہ قرآن بن جائے۔ آقا احد میں جائیں، تذکرہ قرآن بن جائے۔ پھر میں عقیدت کے پھول فیصلہ آباد میں کیوں نہ بکھیر دوں؟ مولوی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، ارے کائنات کو پسینہ آئے۔ اس کے پسینے سے بدبو آئے، جن کو ہم نے پیر مانا ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئے۔
اللہ اللہ آقا تیری شان کے کیا کہنے، لعمرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ قرآن کو پڑھ لو، تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، دنیا میں کوئی دلیل دکھا دو اللہ نے فرمایا ہو اے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم، اے میرے ادریس تیری عمر کی قسم، اے میرے اسحاق تیری عمر کی قسم، اے میرے یونس تیری عمر کی قسم، اے میرے ہود تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، حبیب اللہ کی اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، لعمرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ بولو، ایک گل سن لو، خطبہ جمعہ تنکا توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن خطیب بلا سکتا ہے، خطیب اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک بندے نو اٹھا کے خطبے چندہ کٹھا کر سکتا، تو انو اختیار نہیں خطیب نو۔ عمر کتنی تھی؟ 63 سال عمر تھی۔ اے لاڈلے جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب طائف کی وادی میں تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہاڑی پہ تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب حنین میں تھے اس وقت کی قسم، جب خیبر میں تھے اس وقت کی قسم، جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب صدیقہ کائنات کے بستر پہ تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سخاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیرے لیٹنے کی قسم، معبود تیری زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم، منٹ کی قسم، سیکنڈ کی قسم، لمحے کی قسم، جن کی عمر کی رب نے قسمیں اٹھائی، جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل میں پکو پڑھ لو۔ اللہ نے ہر نبی سے خطاب کیا، آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، انداز کیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے خطاب کیا۔ اب نوح علیہ السلام کی باری آ گئی، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ جاؤ قرآن کے 30 پارے اٹھا لو، اللہ نے کہیں پہ یا محمد یا احمد کہہ کے آواز لگائی ہو۔ آج کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے تو اسی سردیاں رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ، اللہ کا یہ انداز نہیں ہے، اللہ نے یا محمد یا احمد کہہ کے آواز نہیں لگائی، اللہ اپنے حبیب الرحمان سے مخاطب ہوئے۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، کہیں خالق فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں۔ آقا کہاں پیدا ہوئے؟ بولو ہیں؟ تو انہوں تھوڑا تھوڑا بولنا پے گا، میں سندھی خطیب نہیں پنجابی خطیب ہاں۔ وقاص صاحب اللہ انہاں دے بھائی دی مغفرت فرمائے، جوانی فوت ہو گیا۔ سندھی لوگاں دا مزاج پنجاب دا خطیب جائے نا، سندھی لوگ نہ سبحان اللہ بھی نہیں آندے، بلایاں بولدے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کردے، جویں پتھر ساکنے نا انج بہندے نے۔ تے پنجاب دا خطیب پریشان ہو جاندا ہے۔ ایک دفعہ شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ تے میں گئے، سلفی صاحب دا انداز سی، ارے بولو کہہ دوں، وہ بول دے کو نہیں سی تے سندھی لوگاں دا مزاج کو نہیں سی تے تسی پنجاب پھر فیصل آباد، پھر پتہ ہے میرے گوانڈ خطیب یورپ و ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب دے علاقے دے تو انہوں تو بولن دا قاری صاحب وال سکھا گئے نے، سبحان اللہ کہن دا وال سکھا گئے نے کہ نہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ قاری یاسین بلوئی صاحب تے آندے ہوندے نے اور مینوں ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے دی،
چلو سانو ایڈوانس نہیں چاہیے، نال نال دا دیتی جایا جے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں اللہ کے حبیب کی، میں بات کر رہا ہوں آقا کی، میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائے، جن کی شان یہ ہے۔ میں عقیدت کے پھول آج فیصل آباد کی اس مسجد میں بکھیر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آج فیصل آباد میں آیا ہوں؟ جو میرے آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیروں؟ میرے آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک، میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، اور جن کی نبوت کی گواہی نباتات نے دی، جن کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی، جن کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا۔ مسند احمد کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھر برسائے بکری چھڑا لی۔ اب وہ بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے میرے منہ میں رزق اللہ نے دیا تھا، چرواہے تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے دنیا والوں تعجب کی بات ہے، آج دنیا میں بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، بھیڑیا کی زبان سے آمنہ کے لال کی شان سن لے۔ سرزمین عرب میں آمنہ کا لال آیا ہے، کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ وہاں سے بھیڑیے سے شان مصطفیٰ سن کے چلا، آقا کے قدموں میں آ گیا، بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے تو سامنے جانور اپنے دکھڑے رکھا کرتے تھے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، تجھے اللہ نے دین کامل دے کے بھیجا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے آقا کو رب نے غلبہ اسلام کا مشن دے کے بھیجا۔ میرے آقا کی شان کے کیا کہنے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، آج قرآن سنا سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں گا فیصلہ آبادیوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لاڈلے تجھے تیرے اللہ نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، گناہ کیے، کسی کی شکلیں بدل کے رب نے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی پہ پتھر برسا کے ہلاک و برباد کر دیا۔ لاڈلے تیرے آنے کے بعد شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے، یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے۔ ربا کیوں؟ فرمایا بشیر خاکی فیصل آباد والوں کو میرا قرآن سنا جا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، معبود تجھے مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے تیرے مولا نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، فیصلہ آبادیوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خوا کا۔ کیا شان میرے آقا کی، کیا مقام میرے آقا کا۔ نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آخر میں آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبوت اور رسالت کو رب نے
منقطع کر دیا، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب قادیان سے اٹھنے والا لعنتی بدشکل اگر کہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اللہ نے نہ اسے نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ عیسیٰ بنایا، نہ مہدی بنایا، جب تک علامہ شہید کے بیٹے زندہ ہیں کعبہ کے رب کی قسمیں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ بھائی جمعے میں نعرہ نہ لگائیں، بس ویسے سبحان اللہ کہہ لیں مزہ آئے۔ انشاءاللہ 23 تاریخ کو دارالقرآن جلسہ ہوگا، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، جمعے میں نعرے نہ لگائیں، 23 تاریخ کو دارالقرآن میں نعرے لگا لینا۔ میں نعروں کا انکاری نہیں، خطبہ جمعہ میں جائز نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا خاتم النبیین بن کے آئے حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ بولا کرتے تھے، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدر منیر وانگوں چند دو ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، فیصلہ بادیو روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ کے فضل سے کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی نے رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ قلم اٹھایا، کبھی میرے بزرگ ارشاد اللہ قصری صاحب نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے قلم اٹھایا، کبھی شیخ القرآن جیل میں گئے، کبھی یزدانی صاحب جیل میں گئے، علامہ صاحب جیل میں گئے، خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھائے۔ اور لوگوں سن لو، دنیا کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب کسی کی ہے وہ قائد اہل حدیث شہید ملت علامہ ثانی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کبھی قصور میں خطاب کیا تو ہم سب پلٹ جاؤ جب تک کہ ثانی زندہ ہے، آقا کی عظمت کے لیے اکیلا لڑے گا۔ جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، حضرت یاسر شاہ صاحب لوگ قائد یہ ہیں ہمارے قائد، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، علامہ شہید نے اعلان کیا، چند نوجوان اٹھے بانسوں کو تھام لیں، فرمایا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو، یزدانی تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ جب علامہ شہید سے پہلے خطاب کیا کرتے تھے یزدانی شہید تڑپ جایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ او ظالموں تم کبھی آقا کے خاکے بناتے ہو، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہو۔ سنو علامہ شہید کے روحانی بیٹے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، کتاب و سنت کے دائی زندہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سن لو جو انگلی اسلام قرآن سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے ان قدموں کو توڑ دیا جائے گا۔ ہم جب تک زندہ ہیں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے رہیں گے، نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے رہیں گے۔ عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بولو، عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ صلی اللہ میرا آقا آئے خاتم النبیین بن کے آئے، یزدانی تیری قبر پر اب کروڑوں رحمتیں نازل۔ کبھی فرمایا کرتے ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے
لالا موسیٰ کھاریاں گجرات، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، جو ٹرین کراچی سے آگے جائے گی وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا اپنے آقا کی، اور لوگوں سنو میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جن کی شان یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ آؤ فیصل آباد کے زندہ ضمیرو، آقا کی شان سن لو، دیوانے اور پروانے سے 25 رمضان کو میرا رب لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں مجھے بیت اللہ لے گیا، میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب تھے، 27ویں رات تھی، میں بیت اللہ میں تھا، میں نے اپنے چہرے کو اپنے مولا کی محبت میں آسمان کی جانب اٹھا دیا۔ ربا تیرا گناہگار بندہ بیت اللہ میں، تو اس سے پوچھنا چاہتا ہے ربا قرآن کے پاروں میں مالک تو نے مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے۔ دارالقرآن میں تعلیم حاصل کی، اللہ پاک میرے استاد محترم انس مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے، دیگر علماء کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ وہاں پہ بھی تقریب بخاری پہ دیگر علماء کے ساتھ میں بھی بیان کروں گا۔ ربا یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جا لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ فرمایا نا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا یہ فیصل آباد کے زندہ ضمیر پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا، مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا بشیر خاکی ان فیصل آباد کے زندہ ضمیروں کو میرا قرآن پڑھ کے سنا دے۔ فرمایا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فیصل آبادیوں کو بتا دے مولا نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے رحمت للعالمین خاتم النبیین کے قدم چومے۔ اللہ اللہ آقا تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تھا، آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا میں نبی رسول ہوں؟ فرمایا ابو ذر آسمان سے 2 فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ درود نہیں پڑھیا تسی، صلی اللہ گونج پہ جائے صلی اللہ۔ میں کوئی اکھاں بند کر کے تقریر نہیں کرتا، اکھاں چکھاں پا کے کرنا، لہذا صلی اللہ۔ آپ کا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان شاہ صاحب گیا ہو، اللہ انہاں دے والد صاحب بھی بڑے شاعر سن، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دی والدہ دی مغفرت فرمائے۔ اللہ میرے بزرگ مولانا طیب ماس صاحب، حافظ عبدالرحمن صاحب دارالقرآن والے تے مولانا عبدالرحمن صاحب چھوٹی اناسی والے، اللہ انہاں بزرگاں دی قبراں نو نور نال منور فرمائے، اللہ مولانا صدیق کرپالوی دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ میرا نوجوان بیٹھا ہے انہاں دے دادا جی شیخ یوسف صاحب بڑی محبت کردے سن، اللہ انہاں مجاہد دے والد
انہاں دی اللہ مغفرت فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا۔ ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان سے دو فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ترازو لگ گیا، میرا 2 آدمیوں کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلے میں رب کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے اور فیصلہ بادیو، مخلوق میں انبیاء بھی ہیں، مخلوق میں اولیاء بھی ہیں، مخلوق میں اتقیاء بھی ہیں، مخلوق میں صلحاء بھی ہیں، مخلوق میں شہداء بھی ہیں، پھر عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے۔ پھر مجھے کہنے دو ان کی ذات بھی کائنات میں اعلیٰ، ان کی بات بھی کائنات میں اعلیٰ۔ اور فیصلہ بادیو سنو، اللہ کے حبیب اور خالق کائنات دونوں کی ذات ایک نہیں، ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے، ایک ساجد ہے دوسرا مسجود ہے، ایک عابد ہے دوسرا معبود ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ میرے آقا کا بدر میں جانا، رب کی وحی سے مسکرانا، رب کی وحی سے طائف میں جانا، رب کی وحی سے صفا پہاڑی پہ جانا، رب کی وحی سے غار ہرا میں جانا، رب کی وحی سے غار ثور میں جانا، رب کی وحی سے سدرۃ المنتہا پہ جانا، رب کی وحی سے رکوع کرنا، رب کی وحی سے سجدہ کرنا، رب کی وحی سے قیام، رب کی وحی سے امانت، رب کی وحی سے دیانت، رب کی وحی سے سخاوت، رب کی وحی سے چلنا، رب کی وحی سے تبلیغ کرنا، رب کی وحی سے لبوں کو حرکت دینا، رب کی وحی سے خواب، رب کی وحی سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے ہم نے کائنات کے باسیوں کو کوفے و بغداد اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے ایک ہی بات کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ عرش والے کو بڑا مان لو، مدینے والے کو بڑا مان لو۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب تیرا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا۔ اور جن کی شان یہ ہے تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ قرآن تو تجھے جنتی بنانے آیا، یہ قرآن تو تجھے جہنم سے بچانے آیا۔ او کافرو، قرآن کو آگ لگاتے ہو، جس قرآن نے حضرت مریم کی شان میں اللہ نے سورہ مریم نازل کر دی، جس قرآن میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ وہ رب کا قرآن، اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ یَأْتِی یوم القیامہ شفیعا لِأَصْحَابِہِ، یہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ وہ قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، اچھا کام بیوہ کو راشن دینا، اچھا کام بیمار کو دوائی لے کے دینا، اچھا کام
یتیم کی کفالت کرنا اچھا کام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بلند۔ پھر مجھے کہنے دو جو قرآن کا حافظ ہے وہ صدر پاکستان سے بھی افضل، وہ حافظ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم سے بھی افضل، وہ عمران خان سے بھی افضل، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی افضل۔ ہاں مجھے کہنے دو فیصلہ آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، یہ مستری کا بیٹا، یہ مزدور کا بیٹا، یہ اپنے گھر سے چلا یاسر شاہ صاحب کے مرکز کیا نام ہے محمدی مسجد کی طرف چلا، کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، یہ بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، جاؤ پر بچھا دو، میرا قرآن سیکھنے جا رہا۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، بیلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو۔ لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ جو قرآن سیکھنے جا رہا ہے جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ عرب پتیوں کے نام مٹ جائیں گے لیکن قرآن والوں کے نام نہیں مٹیں گے۔ قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، پوری دنیا میں قرآن سنایا۔ آپ نے قرآن کی برکت دیکھی، جنازے پہ جمع غفیر لوگ رو رہے تھے۔ مولانا عبد المنان نور پوری کا نماز جنازہ چھتیں عورتوں سے بھری ہوئی، شریف الہبادی کی نماز جنازہ، علامہ یزدانی کی شہادت پہ لوگ رو رہے تھے، صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ، ضیاء القاسمی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اگر صدیق کی رحمۃ اللہ علیہ صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا ہے، مولانا صدیق نے کیا ہے، اور قیامت تک شیخ القرآن کا نام زندہ رہے گا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا، یزدانی شہید کا نام زندہ رہے گا، علامہ شہید کا نام زندہ رہے گا۔ عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، کروڑ پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، علماء کے نام نہیں مٹتے۔ یہ پاکستان بھی علماء نے بنایا۔ ہم صاف کہتے ہیں آج سویڈن کے گنڈوں نے قرآن کی توہین کی ہے، اسلامی ملکوں کے حکمرانوں پہ فرض بنتا ہے سویڈن کے سفیروں کو نکالا جائے، بائی کاٹ کیا جائے، مضبوط پیغام دیا جائے، اس ظالم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ ورنہ فوجیں چڑھا دی جائیں گی، اینٹ شہید بجا دی جائے گی، تخت و تاج اچھال دیے جائیں گے۔ عوام کا حق بنتا ہے سویڈن کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرے۔ کیا یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کے ان کے سفیروں کو نکالا جائے، سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے۔ اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، میرا بھائی یاسر شاہ اللہ کے دین کا خادم، ان کا باپ والد محترم وہ بھی سید عبدالغفار شاہ صاحب، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے خادم، کملی والے کی مدح ثنائی کرتے تھے۔ پچھلے مولانا سمسام فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا تہاڈا کی تعارف ہے، کہنے میں نبی پاک دا کمی ہاں۔ پچھلے دن شیر پنجاب دی میرے نال تقریر سی، کہنے لگے اوے تواڈے پنڈ نبی پاک دا کمی آیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا آج میں خطبے کے آخر میں آپ نے قرآن والوں کی بات سنی، اور جن کے لیے اڑتے پرندے دعا کریں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کریں۔ اور میں ایک اور بات کر جاؤں، فیصل آبادیوں سنو، مسجدیں بنانا یہ مشن انبیاء ہے۔ کیا ہے؟ مسجداں گرانا کنہاں دا مشن ہے؟ بنانا انبیاء دا تے گرانا ہندوؤں دا، کافراں دا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، سید الکونین نے قباء مسجد بنائی، مسجد نبوی بنائی،
جب مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، فرمایا 7 والا پلاٹ بک رہا ہے، پیارے عثمان کھڑے ہو گئے، آقا چندہ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، ساری رقم میں اکیلا دے دوں گا۔ آج ایک بات یاد رکھ لیں، میرا وہ مزاج نہیں ہے اگر میں مسجد کے لیے اپیل کروں تسی سارے 100 دے دیو، مینو لوڑ کو نہیں، میں کو نہیں اپیل کرنی۔ کیا حضرت عثمان والا جذبہ دکھائیں گے؟ انشاءاللہ۔ اونچا ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان والا جذبہ دکھاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی گارنٹی، اٹھ کے اعلان کرنا ہے۔ آج فیصل آباد میں حضرت عثمان کی آپ نے یاد تازہ کرنی ہے، کرو گے؟ جیڑا حضرت عثمان دی یاد تازہ کرے گا اچھی سبحان اللہ کہے دے۔ ہن کرنا جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ اوپر والا حال جہاں بچے قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، قرآن حال تیار کرنا ہے، مسجد دی دوسری منزل دی چھت پانی ہے۔ کیا رب نال جنت دا سودا کرن واسطے تیار ہو؟ جذبہ دکھاؤ گے؟ لے جی پہلا اعلان تے اللہ دی قسمیں میں گارنٹی دینا، جے تسی رب دے نام تے اٹھ کے اعلان کر دو گے نا، اللہ دے نام تے اٹھ جاؤ گے، میرا رب تانوں جنت دے گا، ممبر تے گارنٹی ہے۔ جنت لینا چاہتے ہو؟ پھر مسجد کے لیے 3 کھڑکیوں کی ضرورت ہے، 22,000 کی ایک کھڑکی ہے۔ کون ہے جو رب جس اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، زمین کی چھت ڈالی، تجھے نعمتوں سے بھر دیا، کون خوش نصیب ہے جڑا کھڑا ہو کے اج رب دے نام تے اعلان کر دے ایک کھڑکی میں دیاں گا۔ ہاں جی اندروں، ہاں جی یار کوئی بندہ نہیں تواڈے چوں کھڑا ہو جائے ایک کھڑکی میں دیاں گا، رب نے جنہاں دتا ہے۔ ہاں جی کھڑے ہو کے کتنیاں؟ ایک کھڑکی ماشاءاللہ۔ ادھروں ابتدا یار ایمان ہے کہ اللہ دے نام تے اعلان کرے گا، اللہ غیب دے خزانے وچوں دے گا۔ ایک دی ابتدا ہو گئی ہے، اور ادھروں بھائی ایک کھڑکی رب نال کیڑا جنت دا سودا کرے گا؟ آپے دا تسی کیا ہے کہ حضرت عثمان دی یاد تازہ کران گے، ہن اکے بندے نے یاد تازہ کرنی ہے۔ اللہ دی قسمیں تسی رب دے نام تے ہاتھ کھڑا کرو گے نا، اللہ تو ضائع نہیں کرے گا، میں گارنٹی دینا۔ کون بھئی اس پاسیوں ہاتھ کھڑا کردا ہے ایک کھڑکی دا؟ ہاں جی ماشاءاللہ 2 ہو گئے، اور بھئی ادھروں ہن اس پاسیوں اللہ دی قسمیں تسی رب دے نام تے دیو گے نا، اللہ تو غیب دے خزانے چوں دے گا۔ مالک بن دینار بیٹھے سی، اللہ اکبر، عدی بن حاتم بیٹھے سی، ایک عورت آئی، کیا کلو شکر دے دیو، انہاں بوری دے دیتی، فرمایا بیوی نے ہاں جی کھڑے ہویا جے ذرا رانا صحیح سب ایک اور بھائی کیڑا؟ ادھروں بھائی 3 ہو گئیاں، ادھروں بھائی اس پاسیوں اے اللہ دے ماشاءاللہ، ادھروں کوئی دایاں ہاتھ اللہ نے جڑا برکت والا بنایا، ادھروں کھڑے ہویا جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے بھائی جی کھڑکی ہے 20,025 دی، جی او دی ہمت نہیں نا، میں ایک گل تانوں سناواں۔ مالک بن دینار بیٹھے سی تے ایک حدیث کسی نے سنائی کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جیڑا اللہ دا گھر بنائے گا اللہ جنت محل بنائے گا۔ کہن لگے مینوں لکھ کے دے دے، کاغذ تے انہیں لکھ کے دے چھڑیا۔ اولاد نو کہن لگے جدوں میں مر جاواں نا اے پرچی میری قبر رکھ دینا، کہ مینوں کسی نے کیا سی تو اللہ دا گھر بنا اللہ جنت محل بنائے گا، فرشتے پرچی ویکھ کے تے سوال و جواب ہی نہیں کرن گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیت اللہ دے سہنے بیٹھے نے، ایک پرچی چولیے گری، پرچی پڑھی تے کی لکھیا سی کہ مالک بن دینار جیڑا تو اللہ دا گھر بنایا اللہ نے تین جنت دے دیتی ہے، تے جنت دا سودا کرنا چاہندے ہو نا، دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے آجے ماشاء جنت دا سودا۔ تے کیڑا بندہ زیادہ نہیں جیڑا بندہ رب دے نا تے 5-5 ہزار ماشاءاللہ، چلو پورا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ یار 5,000 تو کوئی زیادہ نہیں اللہ دے نا تے، کھڑے ہو جائے ذرا ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے، یہ برکت پائے گی۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह की नाम तुहाडा दोने अब्दुल वाहद हाजी अब्दुल वाहद साहब ने माशा तुहाडा की नाम हाजी अब्दुल वाहद माशाअल्लाह लै जी इधरों बई 5000 वाला माशाअल्लाह लै जी 5000 इधर पिछों पिछले पासों खुदा दी कसम जनता दा सौदा हो रहा है फैसलाबादियों कर लो मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना जेड़े बाहर बैठे ने कोई रब दे नां ते उठे 5000 दा ऐलान करे बाहर जेड़े बैठे ने माशा रब नाल मुहब्बत है ना अल्लाह दे खड़े होया जी हाथ उत्ते कीता है बाहर माशाअल्लाह केड़े बंदे ने हाथ उत्ते कीता है बाहर हैं जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह होर भाई अच्छा हुणे वेखो मैं तुहाडा मां मेहमान की ख्याल है मस्जिद का लेंटर पैना चाहिए कि नहीं हाँ खिड़कियाँ खिड़कियाँ दरवाजे लगने चाहिए ने कि नहीं जेड़े जेड़े चाहते हो ना कि मस्जिद के खिड़की दरवाजे लगने चाहिए ने ये दायां हाथ बरकत वाला रब के नाम से उठाया जे एक दफ़ा जेड़ा अल्लाह ने दायां बाहर वाले भी सारे दायां हाथ बरकत वाला एक बारी ऊपर करे जे सारे मेरे समेत थल्ले ना जाए ऊपर करो जेड़े बाहर भी हो ऊपर करो थल्ले ना जाए थल्ले ना किसी का जाए मैं तुहाडा मेहमान हाँ ए दायां हाथ बरकत वाला 1000 मेरी तरफों जिन्हों ने रब के नाम से उठाया है ना जे तुहाडा ईमान है इतने जिन्हों की जेब है अगे चल के आओगे नेकी मिलेगी चल के आओ जमा कराओ सारे खड़े हो जाओ एक दफ़ा सारे खड़े हो रब के नाम से खड़े हो जो जेड़े बाहर भी बैठे हो बाहर भी जेड़े बैठे हो एक दफ़ा खड़े हो जो रब के नाम से जन्नत का सौदा हो रहा है लैके आओ अगे ए जेड़े बाहर बैठे हो सारे खड़े हो जेदी जेब है या नहीं एक दफ़ा रब के नाम से खड़े हो जाओ ऊपर मेरी एक बहन खड़ी हो जाए खड़े हो भाई सारे खड़े हो जाओ जेड़े बाहर बैठे हो जिन्हों की जेब 1002 है ना अज अल्लाह नू दे दियो करो जन्नत लियाओ बाहर वाले भी खड़े हो जाओ जे एक मेरी बहन औरत आईयां ने उत्ते एक मेरी बहन खड़े हो जाए वह भी 1002 सार लियाओ किसे ना दो आप चल के आओ शाह साहब अगे आओ जल्दी लियाओ जेदी जेब 100 रुपया है ना वो 100 लिया के दे देवे लियाओ सारे लैके आओ माशाल्लाह लै जी 10,000 रुपया लै जी 15,000 माशाल्लाह लियाओ माशाल्लाह एक बंदा भी ऐसा नहीं अज होना चाहिए जिहदा हिस्सा ना होवे अज खिड़कियां इंशाल्लाह लगणगियां इंशाल्लाह लैके आओगे लै जी लियाओ मेरी अल्लाह के नबी के दौरे औरतां जेवर दे देंदियां सी मेरी भैन जे तुहाडे कोल 1002 है तुसी भी इकट्ठा करो मेरी एक बहन खड़ी हो जाए नीचे इकट्ठा करके भेजो लियाओ माशाल्लाह जल्दी माशाल्लाह जेदी जेब 5 10 50 जेड़े बच्चे ने वो भी लियान इब्तदा अलहमदुलिल्लाह मैं की हुण तुसी माशाल्लाह सारे करो ये जन्नत का सौदा है अल्लाह तो दुआ है अरे लियाओ जल्दी 1-2 मिनट टाइम है फिर मैं दूसरा खुतबा देवां माशा डॉक्टर आसफ साहब दे वालिद दी अल्लाह मगफरत फरमाए पीर शाहिद इन्हां दी वालदा मोहतरमा उन्हां दी अल्लाह मगफरत फरमाए मेरा भाई वकास बड़ा प्यारा मेरा भाई दौरे तालब इल्मी लाऊं तलक इन्हां दा जवान भाई फौत हो गया अल्लाह ने मगफरत फरमाए इन्हां दे वालिद मोहतरम आलम दीन सन मगफरत फरमाए शाह साहब दे वाल ए झोलिए पाओ बई जेड़े रह गए हो नहीं उठे ए खोल लो ना खोलो तुसीं तां बंद कीती है ए झोलिए पाओ जेड़े रह गए हो अल्लाह तो दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक मुसरत मस्जिद अहलदीस से मौलाना यूनुस हैदरी साहब दा दरस है ते शेख एक गल कर जावां शायद मेरे जान तो बाद कोई बंदा एक गल करे कि मौलवी साहब यार तकरीर तो चंगी की है बाद मंगना शुरू कर दिता है ये भी तुहाडा मुगालता दूर कर दियाँ नेकी वास्ते मंगना जुमे दे खुतबे च ये नबी पाक दी सुन्नत है मैं सुन्नत अमल किया है बाद मौलवी कहते मैं क्यों अपील करा 2 हदीसा पेश करना सही मुस्लिम में हदीस पाक है एक बंदा आया गरीब अल्लाह के नबी ने सहाबा ने खुतबे च क्या उठ के दिओ सारे सहाबा नूं खड़ा किया उन्होंने तो पैसे उन्होंने तो कट्ठे करके दिरहम दिनार जो सन उस बंदे नूं दिते दूसरी दलील मुज़र कबीले के लोग आए कपड़े फटे सी जुत्ती टूटियां सी अल्लाह के रसूल ने क्या सारे उठ के चंदा इकट्ठा करो ये लैके आ बई अगे इस वास्ते मस्जिद नबवी वास्ते आपने ऐलान किया प्यारे उस्मान खड़े हो गए ये खुतबा जुमा दे विच मस्जिद वास्ते गरीबां वास्ते नेकी वास्ते इकट्ठा करना ये केदी सुन्नत है केदी सुन्नत है
نبی پاک دی تے دینا کہ دا کردار صحابہ دا اج اسی کیتا سنت عمل اللہ دے گھر واسطے کٹھے کیتے نے لہذا میں سنت عمل کیتا مطلب کوئی پروپیگنڈا کرے بعد تے انشاءاللہ اج دا جڑا خطبہ ہے جڑے محمود پائی عبداللہ یاسین انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلا دین گے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق دے میری ایک بہن جڑے کٹھے کیتے نے کسے بچے دے ہاتھ نیچے بھیج دیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین